انکار نہیں کر سکتا. 40 سال میں منوایا کہ میں صادق بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، میں صادق بھی ہوں، میں. لیکن یاد رکھیں، معذرت ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کلمہ گو میں یہ 2 صفات نہیں تو سمجھ لینا تو نام کا کلمہ پڑا ہوا ہے، پہچان کا کلمہ نہیں ہے. ماننے والا ہو صادق اور امین کا، اور خود صادق اور امین نہ ہو تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ زبان سے کلمہ گزرا ہے، دل میں اثر نہیں ہوا. اور اسی 2 چیزوں کو سید الانبیاء نے اپنی نبوت کا مرکز قرار کے پوچھا تھا، اے مکہ اگر میں محمد کا ہوں، دوسری طرف سے پہاڑ کی اور دوسرے طرف سے ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مان جاؤ گے؟ سب نے کہا مان جائیں گے. کہا کہ آپ نے دیکھا ہے وہ آیا وہ لشکر دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ کیوں مانو گے؟ کہا کہ آپ کو 40 سال ہو گئے ہیں ہم میں رہتے ہیں. 2 چیزیں آپ میں ہم نے ہمیشہ دیکھی ہے، جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، اور جب بھی تمہارے پاس ہماری ایمانت ہوتی ہے، ایمانت میں کبھی تبدیلی اور خیانت نہیں دیکھی. پھر پوچھا اگر تم اس چیز کو مانتے ہو کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی ہوں، جو لشکر نہیں نظر آ رہا اس کہنے پہ مان رہے ہو، تو وہی محمد کہتا ہے خدا ہے نظر نہیں آتا. ہاں خدا ہے نظر. وہ صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے. اب ہم نے بحث یہ کرنی ہے کہ پیغمبر اگر اپنے آپ کو منانا چاہتے ہو تو وہ صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے. اسی نبی نے اس اللہ کو منوانا ہے. ہاں اللہ کو. تو مکہ والی کی رسمیں کیا تھی؟ کوئی لات کو مانتا تھا، کوئی عزا کو مانتا تھا. ہاں بلکہ میں آپ کو خلاصتاً اتنا بتا دوں، جو 360 کو مانتا تھا وہ ایک کو کیسے مانتا؟ تو نبی نے کیا منوانا تھا؟ ایک کو. نبی کتنے کی کرنی تھی؟ 360 کی. 360 کی نبی کرنی تھی. ایک اللہ کو منوانا تھا. اسی طریقے سے جیسے مشن چل رہا تھا آدم سے لے کر عیسیٰ تک، یہ سب معاہد اور توحید میں یکتا تھے. اسی نبی نے کہا کہ میں نے اس اللہ کو منوانا ہے جو نظر بھی نہیں آتا، جو تمہارا بھی خالق ہے میرا بھی خالق ہے. ہاں لیکن دنیا نے کہا کہ ہم اپنے ابزار و اجداد کے طریقوں کو کیسے چھوڑیں. بلا آخر معاملہ نبی کے پاس ایسا لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، ہم آپ کے خدا کو مان لیں، جیسا کہ آج کل دنیا کر رہی ہے. ہم آپ کے اہل بیت کو مانتے ہیں، تم ہمارے کو مان لو. جاؤ ان سے کہو اگر ایسے بنوانا ہوتا تو نبی مان جاتے. ہم نے جن کو مانا ہے اپنی مرضی سے نہیں مانا، ان کی مرضی سے مانا ہے جو وحدہ لا شریک ہے. یہ دو معصومین کی ولادت ہے اور بندہ کا چیز چاہتا ہے کہ ایک میسج دے دے. ہاں ان کی عظمت کے بارے میں مختصر طور پہ جو جامع بھی ہو اور خلاصہ بھی ہو. صلوات پڑھی محمد وعلی محمد کی ذات پہ. سید الانبیاء کی کل زندگی کتنی ہے؟ توجہ ہے نا. ہاں سید الانبیاء کی کل زندگی کتنی ہے؟ ہاں 63 سال. یقیناً ہاں 63 سال. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی جگہ پہ پیدا ہوئے ہیں؟ مکہ جیسی سرزمین پہ. بلکہ یہ بات کر دوں 14 معصومین میں سے 3 معصوم ہستیاں مکہ میں پیدا ہوئی ہیں. ہاں اور مکہ کی سرزمین کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے. ہاں
سید الانبیاء وہاں پیدا ہوئے مکہ میں، امیر کائنات مکہ میں، ہاں سیدہ کونین مکہ میں، اور یہ بڑے عظیم گھر ہے جس گھر میں ہاں یتیم عبداللہ پیدا ہوئے، وہ عبد المطلب کا گھر تھا، ہاں جس گھر میں علی پیدا ہوئے پیدا ہوا ہی نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، اور جس گھر میں سیدہ کونین پیدا ہوئی ہے وہ رحمت اللہ عالمین کا گھر ہے، سید الانبیاء کا گھر ہے۔ یہ تین ہستیاں مکہ میں پیدا ہوئی، اور مکہ کی عظمت کیا ہے؟ خدا کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، مکہ کی قسم اٹھانا ہے۔ کیا وجہ ہے اس میں؟ خانہ کعبہ ہے، کعبہ کو شک نہیں، خانہ کعبہ جیسی ہاں عبادت گاہ وہاں، ہاں کیا مقام ابراہیم، عبادت کو شک نہیں، مقام مینا جہاں قربانی ہوئی تھی وہ اس وجہ سے کہا اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ سب فضیلتیں ہیں، یہ سب، لیکن انت حل بہذا البلد، خالق فرما رہا ہے کہ میں اس زمین میں مکہ کی قسم اٹھا اس لیے رہا ہوں، اس مقدس زمین میں میرے نبی کا وجود مقدس ہے۔ انت حل بہذا البلد، آپ جیسی مقدس ہستی رہتی ہے، رحمت للعالمین رہتے ہیں، اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں۔ اور نبی پاک نے مکہ میں کتنے سال بسر کیے؟ توجہ ہے نا؟ ہاں مکمل کتنے سال بسر کیے؟ 53 سال، سادہ لفظ میں 53 سال، کہاں؟ مکہ میں، ہاں اور اس میں کچھ اعلان نبوت سے پہلے اور کچھ اعلان نبوت سے کے بعد، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہاں سید الانبیاء نبی نہیں تھے، یہ کسی اور کا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ محبان اہل بیت، علی والوں